اللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لإیلاف قریش، قریش کے مانوس کرنے کے لیے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے اس کے شکریے میں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان دیا۔ یہ سورہ قریش ہے اور مکی ہے، یعنی مکے میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں 4 آیتیں ہیں۔ جیسا کہ سلسلہ ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے یہ آج تیسرا دن ہے اور یہ نمازوں میں پڑھی جاتی ہے سورت۔ تو اس سورت میں قریش کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ الم تری کیف میں بھی قریش کی فضیلت بیان کی گئی تھی کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے لشکر کو تہس نہس کر دیا، اور لإیلاف قریش کے اندر بھی، اور دونوں کا تعلق ملا جلا ہے۔ بلکہ بعض مصحفوں میں جب آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب تک اس کو مرتب نہیں کیا تھا قرآن کو، تو جب تک یہ ایک ہی سورت کے طور پر تھی بغیر بسم اللہ کے بیچ میں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کو الگ الگ سورت میں مرتب کیا، اور لإیلاف کو الگ لکھا بسم اللہ کے ساتھ، اور الم تری کیف کو الگ لکھا۔ تو خیر، اس کے بعد جو اصل اس کا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ لإیلاف قریش، ایلاف کہتے ہیں مانوس کرنے کے لیے، یعنی اصل میں قریش 2 سفر کیا کرتے تھے سال میں، اور یمن کی طرف کرتے تھے سردی کے زمانے میں، کیونکہ یمن کا علاقہ جو ہے وہ گرم علاقہ ہے۔ تو جب سردی پڑتی تھی مکہ میں تو یمن چلے جاتے تھے اور وہاں تجارت کی غرض سے جاتے تھے، اور پھر جب سردی ہوتی تھی یہاں پر تو پھر یہ شام چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہ 2 سفر ہوتے تھے سال میں ان کے۔ لیکن قریش کا اعزاز اور عزت اتنی تھی کہ جب یہ لوگ جایا کرتے تھے تو لوگ ان کو احترام سے کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کو ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، یہ اپنے کاروبار کیا کرتے تھے بڑے بے فکری کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو، قریش کی انسیت کے لیے، قریش کے خوگر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ سفر کرتے تھے، لإیلاف قریش، قریش کے خوگر ہونے کے لیے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ترجمہ کیا خوگر سے۔ تو ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور وہ عادی تھے، خوگر تھے، یعنی خوگر کہتے ہیں عادت تھی ان کو سال میں 2 سفر کرنے کی، ایک تو یمن کی طرف کرتے تھے، ایک شام کی طرف، جیسا کہ تذکرہ آیا۔ تو کیونکہ وہ عادی ہیں سال میں 2 سفر کرنے کی، تو اس لیے ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کے لیے ماحول تیار کر دیا۔ ڈر اور خوف کا ہر طرف ماحول تھا، لوگ قتل و غارت گیری کرتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، کسی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، لیکن قریش کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے کعبۃ اللہ کی عظمت کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس کے متولی تھے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کعبۃ اللہ کے رب کی عبادت کریں، فَلْيَعْبُدُوا، کہ وہ عبادت کریں، رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی، یعنی جو کعبۃ اللہ ہے جن کی وجہ سے ان کو عزت مل رہی ہے، اس کا ایک رب ہے، تو اسی رب کو رب مانتے ہوئے ان کو بھی اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کون ہے وہ رب ان کا کہ جو ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، یعنی تجارت کرواتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ جو ہے اپنا سامان عیش لاتے ہیں اور زندگی اپنی سنوارتے ہیں، اور خود بھی کھاتے ہیں، لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں، اور وہ جو ہے اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں۔ اور وآمنہم من خوف، اور انہوں نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف سے اور ڈر سے مامون رکھا ہے، ان کو امن دیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ دونوں چیزیں انسان کی زندگی کے لیے بڑی محترم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو وقت پر کھانا ملتا رہے اور وہ جو ہے اس کے کھانے میں پہننے میں کمی نہ آئے، اور دوسرا یہ کہ وہ بالکل اطمینان سے اور پرسکون زندگی گزارے، اور یہ بھرپور چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھرپور طریقے سے عطا فرمائی تھی۔ تو اس لیے قریش کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو، ہم نے تم کو یہ چیزیں عطا کی ہیں تو تمہیں اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس لیے بھائیو،
جن کو بھی جہاں بھی جس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے نماز رکھا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یعنی یہ تمہارے رب کا پیغام ہے کہ اگر تم زیادہ شکر کرو گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، اور اگر تم کفر کرو گے، ان نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ناشکری کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لے گا۔ اس لیے اس میں قریش کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن سبق ہمیں اس جو ہے سورت سے یہی ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور بطور خاص قریش کو یہ نصیحت کی گئی کہ تمہیں ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ترجمہ اور تفسیر اس کی سمجھ میں آئی ہوگی، اور مختصر طور سے ایک اس کا وظیفہ بھی بتا دیں۔ حضرت مرزا مظہر جانا فرمایا کرتے تھے کہ اس کو جو خوف میں پڑے گا، جو پریشانی میں پڑے گا، بلا و مصیبت میں، اس صورت کو جو پڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے بلا اور مصیبت کو ٹال دے گا۔ تو اس لیے مصیبت ہو یا پریشانی ہو، کچھ غم لائق ہو، کسی سے ڈر اور خوف ہو، تو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، سورت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔